الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین۔ ہماری آج کی فہم قرآن کلاس کا موضوع ہے اللہ کی شان کریمی، ایک نیکی کا کم از کم 10 گنا اجر۔ سورۃ الانعام کی 160 نمبر آیت ہے جس میں اس کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس کی مثل 10 ہے، یعنی 10 گنا اجر ہے نیکی کا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لے کر آیا بدی، فلا یجزا الا مثلھا، تو اس کو جزا نہ دی جائے گی مگر اسی کے مثل، یعنی اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہوگا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رہے کہ ایمان کے ساتھ نیکی قبول ہے، ایمان کے بغیر کسی نیکی کا کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں جا بجا ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، کافروں کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں۔ اور ایمان کے ساتھ نیکی ہے تو پھر ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا ہے کم سے کم، یعنی یہ نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے فضل کی ابتدا ہے۔ اس آیت میں جس اضافے کا وعدہ ہے 10 گنا اضافے کا، یہ کم سے کم اجر ہے ایک نیکی کا اللہ کے ہاں، اور اس کے اکثر مرتبے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے، افزونی عطا فرماتا ہے، اور اللہ فراخ دست بھی ہے اور علم والا بھی ہے۔ دیکھیں اس میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے اجر کا ذکر ہے جو 700 گنا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھ کر اللہ کسی کو بڑھانا چاہے تو اس کو بڑھاتا ہے۔ مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک کھجور برابر حلال کمائی میں سے صدقہ کرے، اور جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف مال حلال ہی کو قبول کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، یعنی اللہ صرف پاکیزہ مال کو قبول کرتا ہے، حرام کو قبول نہیں کرتا۔ تو ایسا صدقہ جو کھجور کے برابر کیا جائے اور وہ حلال کمائی میں سے ہو، طیب میں سے ہو، پاکیزہ مال میں سے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور پھر اس صدقہ کو صدقہ دینے والے کے لیے اسی طرح پروان چڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ وہ صدقہ یا اس کا اجر پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے روایت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور بدیاں لکھ دیں اور انہیں واضح فرما دیا ہے، یعنی بتا دیا ہے کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نیکی وہ ہے جو اللہ کے ہاں نیکی ہے، اور بدی وہ ہے جو اللہ کے ہاں بدی ہے۔ پس جس نے نیک کام کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کیا اور پھر اس نے کر بھی لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیوں سے 700 تک اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ کر کے لکھ دیتا ہے۔ اور جس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اسے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر اس نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ یہ جو بات یہاں کہی گئی کہ جس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اسے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اس کی تفصیل پھر ہمیں 1-2 اور حدیث میں ملتی ہے۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ برے کام کا ارادہ کرے تو اس کی برائی نہ لکھو جب تک کہ وہ اس پر عمل نہ کر لے، اور جب اس پر عمل کر لے تو اس کے برابر ہی لکھو۔ وَإِن تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي، اور اگر میری وجہ سے اسے ترک کر دے، چھوڑ دے اس برائی کو، فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، یعنی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے باعث اس کو ترک کر دیا تو اس کے لیے ایک نیکی، وہ بھی ایک نیکی لکھو۔
اور جب وہ نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور ابھی اس پر عمل بھی نہ کیا ہو تب بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھو، اور اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اس کے لیے 10 گنا سے 700 گنا تک لکھو۔ اور حدیث مبارکہ میں یہی بات فرمائی گئی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ کسی نیکی کے لیے دل میں سوچتا ہے اور وہ اس نیکی کو ابھی کرتا نہیں، کہ میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں، اور جب وہ اس نیکی کو کر لیتا ہے تو میں اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہوں، اور جب وہ کسی گناہ کے لیے سوچتا ہے تو جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے میں بخش دیتا ہوں، اور جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو میں اس کا ایک ہی گناہ لکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں اے رب تیرا فلاں بندہ گناہ کا ارادہ رکھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے انتظار کرو، اگر وہ گناہ کرے تو ایک گناہ لکھ دو، اور اگر گناہ نہ کرے تو اس کے بدلہ میں ایک نیکی لکھ دو، کیونکہ اس نے گناہ کو صرف میرے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ وَإِن تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا، کہ اگر گناہ کو ترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ انما ترکها من جرایا، کیونکہ اس نے گناہ کو صرف میرے خوف کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص صدق کے دل سے اسلام قبول کرتا ہے تو اس کی ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھا جاتا ہے، اور اس کا گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے، حتی یلقی اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آ ملتا ہے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، کہ نیکی کا ارادہ کریں تو نیکی لکھی جائے گی، گناہ کا ارادہ کیا پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے نہ کیا تو وہ بھی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ ایک نیکی کر لیں تو 10 گنا کم از کم اجر ہے، 10 سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ، جتنا رب چاہے اللہ اس کو بڑھاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اسے اس کی مثل 10 گنا اجر ملتا ہے، وَأَزِيد، اور میں مزید اجر دیتا ہوں، یعنی اور بھی بڑھاتا ہوں۔ جو شخص ایک برائی کرتا ہے اسے صرف ایک برائی ہی کی سزا ملتی ہے، یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں، او اغفر، یا میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ مثلا ایمان والے کو جو بھی تکالیف پہنچتی ہیں، بیماریاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک کانٹا بھی اگر مومن کو چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کہیں نہ کہیں اس کے گناہوں کی معافی کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے، یا اس کے درجات بلند کرتا ہے، یا اس کو اجر دیتا ہے، ضائع کچھ بھی نہیں جاتا۔ ایمان ایسی بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا، اور جو شخص تمام روئے زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملے، وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيَّةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا، مگر اس حال میں کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً، تو میں اس سے اتنی ہی مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ اور ایک اور روایت میں، بخاری و مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ اتنے عفو اور کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان ہی رکھی، یعنی اتنے بڑے کرم کے ہوتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ کتنا ہے اس کی کوئی حد نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس قدر معاف کرنے والا ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ان میں سے ایک حصہ دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں جتنی رحمت و محبت ہے یہ اس ایک حصے کا اثر ہے، اور 99 حصے اپنے پاس رکھے جنہیں قیامت کے دن اپنے بندوں پہ تقسیم کرے گا۔ تو اب اس قدر کرم کے ہوتے ہوئے، اس قدر عفو کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں صرف وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان ہی رکھی ہو۔ پھر آخری بات یہ فرمائی گئی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے، یا پھر نافرمان اور گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دے دی جائے، ایسا نہیں ہے، یعنی کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اسی لیے نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہیے، جہاں بھی موقع ملے نیکی کر گزرنی چاہیے، جتنی بھی چھوٹی ہو، کیونکہ یہ وہ توشہ ہے کہ جو ہمیں آخرت میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ دیکھے، یہ آزمائے، تمہیں دیکھے، تمہاری ابتلا کرے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ایمان کے ساتھ نیکی کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے، اس لیے نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہیے۔ اور ایک قصہ ہے نا کہ کسی غار میں کچھ لوگ اندھیرے غار میں سے گزر رہے تھے، اور اس میں کچھ کنکر تھے، لوگوں کے پاؤں میں چبھ رہے تھے، تو کچھ لوگ تو ان کے اوپر سے گزرتے گئے ہائے وائے کرتے، اور کچھ لوگ وہ کنکر چنتے گئے کہ یہ تکلیف دیتے ہیں یہاں سے گزرنے والوں کو۔ تو جب وہ باہر روشنی میں آئے تو دیکھا کہ وہ کنکر نہیں، وہ تو ہیرے تھے،
اسی طرح اس دنیا میں یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ نیک اعمال جو ہیں ایمان کے ساتھ یہ ہیرے ہیں، یہ جس قدر چن لیں یہ کل کو یہ وہ کرنسی ہے جو ہمیں کام آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔